اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے۔ اس آیت کو پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ جو ہے وہ سیپریشن انہیں ابینڈن کر دینا چاہیے، انہیں چھوڑ دینا چاہیے، جبکہ ایمانداروں کا باپ یعنی ابراہیم اپنے والد کو چھوڑا نہیں بلکہ ان کے ساتھ رہ رہے تھے۔ تو ایکچولی اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیپر ہے۔ اگر کوئی بیوی یہ کہتی ہے کہ مجھے پھر بھی سیپریٹ گھر چاہیے، میرا یہاں گزارا نہیں ہے، تو بیسیکلی درمیانی کون تھا ان کا؟ خدا۔ ماں کے لیے یا باپ کے لیے یا بہن بھائیوں کے لیے بعض اوقات یہ ہضم کرنا مشکل ہے کہ بدل گیا، یعنی وہ بیوی گھر میں لایا، اب وہ کچھ نہ بھی بولے، کچھ نہ بھی کرے، صرف اس سٹیٹمنٹ کی وجہ سے وہ ولن بن جاتی ہے کہ منڈا ساڈا بدل گیا ہے۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کے باپ کا فضل اور اطمینان آپ کو حاصل ہوتا رہے۔ میں آپ کو دی گریس فورم کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بائبل میں لکھا ہے اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی، یوحنا باب نمبر 8 آیت نمبر 32۔ بائبلی سچائی کے اعتبار سے کلیسیا میں مختلف موضوعات پر کئی سوال پائے جاتے ہیں، جیسے کہ کیا عورت کا پلپٹ پر کلام سنانا روا ہے؟ نجات بذریعہ ایمان یا اعمال؟ کیا دائیکی سے آپ اپنے لیے برکت مول لے سکتے ہیں؟ اسی طرح کے بہت سے مسیحی معاشرتی زندگی، کلیسیائی زندگی اور مذہبی تعلیم سے متعلقہ سوالات جو آپ کے ذہن میں ہیں، ان کے جوابات نتیجہ خیز طریقے سے آپ کی مدد کے لیے زیر بحث لائے جائیں گے۔ آپ اپنے سوالات نیچے دیے گئے نمبر یا ای میل ایڈریس پر ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ مسیح کا اطمینان آپ کو حاصل ہوتا رہے، آمین۔ پیدائش باب نمبر 2 آیت نمبر 24۔ اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے۔ یہ وہ ٹاپک ہے جو اس وقت ہمارے نوجوان بچوں اور خاندانوں میں، نہ صرف خاندانوں میں بلکہ میں کہوں گا خاندانوں کے لیے چرچز میں بھی بھرپور طریقے سے سکھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ شادی انسان کی زندگی میں ایک ایسا مرحلہ ہے جو اس کی زندگی کو ایک نئی ڈائریکشن دیتا ہے، اور اگر وہ ڈائریکشن آپ خداوند کے لوگوں کی نصیحت اور اپنے خاندان اور اپنی عزت اور عقل مندی کے ساتھ رکھتے ہیں تو وہ وہی ڈائریکشن ہوگی جس طرف نہ آپ سے خدا ناراض ہوگا بلکہ آپ کی زندگی میں ترقی، خوشحالی اور بلیسنگ آتی جائے گی۔ لیکن کئی دفعہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کی ڈائریکشن کو خداوند کی مرضی کے برعکس کسی اور ڈائریکشن میں رکھ لیتے ہیں۔ ہم چاہتے تو خداوند کی مرضی پورا کرنا ہے لیکن ہم غلط سمت میں چل پڑتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ لاہور شہر میں آپ کسی پلیس کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، کہیں جانا چاہتے ہیں اور نقشہ آپ نے فیصل آباد کا پکڑا ہو، تو اگر آپ کبھی نہیں پہنچیں گے، کبھی آپ نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو اگر آپ اپنی شادی کو بلیسڈ رکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جیسے پیرنٹس ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے خوشحال رہیں، تو ان کے ہاتھ میں صحیح نقشہ، صحیح جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فٹ سٹیپس ان کو بتانے کی ضرورت ہے جن پر وہ چلیں۔ تو میں اس لیے بڑا شکر گزار ہوں، آپ نے بڑا زبردست اور بڑا ٹو دا پوائنٹ اور نیڈ آف دا آر ٹاپک رکھا ہے۔ اس آیت کو پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ جو ہے وہ سیپریشن انہیں ابینڈن کر دینا چاہیے، انہیں چھوڑ دینا چاہیے، اور مرد اپنی بیوی کے ساتھ ملا رہے گا۔ یوں سمجھیں کہ اس وقت ڈیلیما ہے، اس وقت کلیسیا کے اندر یہ بات چل رہی ہے، اور میں نے پیرنٹس کو روتے ہوئے دیکھا جب وہ آتے ہیں، وہ آ کے بتاتے ہیں کہ کس طرح ایک اکیلا اکلوتا بیٹا تھا اور جب شادی کی تو وہ سیپریٹ ہو گیا، اپنی بیوی کو لے کے وہ الگ ہو گیا۔ تو یہ جو ہے یہ اس وقت کلیسیا کے اندر بہت بڑی پریشانی ہے۔ اب جہاں تک بات رہی اپنے ماں باپ کو، اپنے والدین کو چھوڑ دینے کی، اس اعتبار سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ نبیوں کی زندگی کو دیکھیں، جیسے آپ بزرگ ابراہیم کی زندگی کو دیکھیں، تو خدا نے جب ان کے والد یعنی تارا کو وادی اور سے نکالا اور ان کو وہ وعدہ کی سرزمین یعنی ملک کنعان کی طرف لے کے جانے لگے، تو تارا کے 3 بچے تھے، ایک کی ڈیتھ ہو گئی، 2 اس کے ساتھ 2 بچے تھے، لیکن ایک سیپریٹ ہو گیا اور ابراہیم تارا کے ساتھ رہ رہا تھا۔ جب باپ کو برکت ملی تو تارا نے کیا کیا، تارا نے اپنے ساتھ لوط کو لیا، ابراہیم کو لیا، اس کی بیوی کو لیا، اور وہ وہاں سے نکل چلے۔ میں یہ آپ کو بیان اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب اگر تو ابراہیم بھی سیپریٹ ہوتے تو تارا کو جب خدا نے آواز دی تو کیا ہوتا، تارا اکیلے نکل پڑتے۔ بالکل، لیکن ابراہیم اپنے باپ کے ساتھ رہ رہے تھے، ایمانداروں کے باپ،
ایماندار اس آیت کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ مجھے باپ کو چھوڑ دینا چاہیے، اپنے والدین کو چھوڑ دینا چاہیے، جبکہ ایمانداروں کا باپ یعنی ابراہیم اپنے والد کو چھوڑا نہیں بلکہ ان کے ساتھ رہ رہے تھے۔ تو جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں یا جب ہم باقی نبیوں کو دیکھتے ہیں، دیکھیں بائبل میں جب بھی ذکر آتا ہے خدا کا تو اکثر کہا جاتا ہے پرانے عہد نامے میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا، اور تینوں کی زبردست بات یہ ہے تینوں نے جوائنٹ فیملی کے اندر کام کیا اور تینوں نے اپنے والدین کی زبردست بھرپور خدمت کی شادی کے بعد بھی۔ یعنی میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس آیت سے جو ایک تاثر جاتا ہے کہ آپ اپنے والدین کو چھوڑ دیں، اگر ایسا ہوتا تو کوئی بھی نبی جوائنٹ فیملی میں نہ رہتا، یعنی وہ کیوں کر اس آیت کے خلاف کام کرتے، زندگی بسر کرتے۔ تو ایکچولی اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیپر ہے۔ اس آیت سے جو اس کے اندر انڈر لینگ ایکسپلینیشن ہے جی، وہ پرائیورٹی کی ہے، ترجیحات کی ہے۔ جب ایک انسان کنوارا ہوتا ہے تو اس کی ترجیح کیا ہے؟ اس کی ترجیح وہی خاندان ہے جس میں وہ رہ رہا ہے، بالکل ٹھیک۔ اور اس خاندان میں اس کا سب سے قریبی کون ہے؟ وہ جو اس کے بدن کے ساتھ موسٹ کنیکٹڈ ہے، جن کے خون میں سے خون اور جن کے گوشت میں سے وہ گوشت ہے، یعنی والدین۔ وہ ان کے ساتھ انٹرسٹڈ ہے کیونکہ انہوں نے اپنے بدن اور اپنے خون میں سے اسے پیدا کیا۔ لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو خدا نے ہوا کو آدم کے گوشت میں سے بنایا۔ پہلے آدم کے فرائض تھے ان کے لیے، جنہوں نے آدم سے مراد شوہر ہے، یہاں پر ہسبینڈ ہے یا مرد ہے، مرد کی ڈیوٹی، مرد کے فرائض تھے ان کے لیے جن کے گوشت میں سے وہ گوشت ہے، جن کی ہڈی میں سے وہ ہڈی ہے۔ اب جب اس کی بیوی آ گئی تو اس کے فرائض ہیں اپنی بیوی کے لیے۔ بالکل ٹھیک۔ اب لیٹ سے ایک لڑکے کی شادی ہوئی، اس کے گھر میں اس کی بیوی آ گئی، ابھی بھی وہ اپنے والدین کی خدمت کر رہا ہے، تو جو والد ہے، والد کی بیوی بھی اس کی خدمت کر رہی ہے اور بیٹا بھی اس کی خدمت کر رہا ہے، یہ اگنور ہو رہی ہے۔ اسے اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے، لیکن اسے یہ جاننا ہے کہ اب یہ میرے گوشت میں سے گوشت اور میری ہڈی میں سے اب میری پہلی پرائیورٹی میری بیوی ہے، کیونکہ یہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے میرے لیے آئی ہے۔ اب یہاں پر ترجیحات فرق ہونے کے باوجود اگر کوئی بیوی یہ کہتی ہے کہ مجھے پھر بھی سیپریٹ گھر چاہیے، میرا یہاں گزارا نہیں ہے، کیونکہ ایسے دیکھنے سننے میں کیسز بھی آئے ہیں کہ جوائنٹ فیملی بہت اچھے سے رہ رہی ہوتی ہے، تو ایسی صورتحال میں ایک شادی شدہ شخص کو کیا جواب دینا چاہیے؟ دیکھیں، میں نے جیسے کہا کہ پہلی ذمہ داری بیوی ہے۔ اب میں واپس اسی بات پہ جاتا ہوں جس سے ہم نے شروع کیا تھا۔ جب ڈیسیژن لینا ہوتا ہے جی تو آپ نے کیا دیکھ کے ڈیسیژن لیا؟ اگر آپ کا ڈیسیژن صرف شکل و صورت کی مناسبت سے تھا، آپ کو کوئی انسان خوبصورت لگا اور آپ نے اس لیے اس کے ساتھ شادی کی، اور اگر آپ کو وہ انسان، آپ اس کی خوبصورتی سے متاثر ہیں یا آپ اس کے سٹیٹس سے متاثر ہیں یا آپ اس کے روپے پیسے سے متاثر ہیں یا کوئی بھی چیز جس سے آپ متاثر ہیں، اس کی وجہ سے آپ کا اس کے ساتھ ریلیشن ہو گیا، جب آپ کا اس کے ساتھ ریلیشن ہوا تو آپ نے کیا گفتگو کی ہے؟ ٹھیک، آپ کے درمیان کیا باتیں طے پائی ہیں؟ اگر وہ صرف لسٹ کی باتیں تھیں، اگر وہ صرف جسمانی خواہش کی باتیں تھیں، تو پھر شادی کے بعد اس طرح کے مسائل جن کی آپ بات کریں یہ ضرور ہوں گے، کیونکہ وہ دونوں انسان ایک دوسرے کے جسم کو تو جانتے ہیں، پر وہ دونوں انسان ایک دوسرے کی نفسیات، ایک دوسرے کی سوچ، ایک دوسرے کے فیتھ سے واقف نہیں ہیں، وہ ایک دوسرے کی پرائرٹی سے واقف نہیں ہیں۔ تو بائبل میں جب ریلیشن کو جوڑنے کی بات آتی ہے، مسیح یسوع نے کہا جنہیں خدا نے جوڑا ہے انہیں آدمی جدا نہ کرے۔ تو میں اسے الٹ کر لیں، جنہیں آدمی نے جوڑا ہے، کیونکہ یہاں پر تو ہم یہ بات کریں نا کہ ہم نے پسند کیا کسی انسان کو، اور کس مناسبت سے، کس اعتبار سے پسند کیا؟ صرف اور صرف جسمانی خواہش کے اعتبار سے۔ شادی جیسا پہلے بتایا ٹرننگ پوائنٹ ہے لائف کا، یہ صرف دو لوگوں کے درمیان نہیں بلکہ دو خاندانوں کے درمیان عہد ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو جب آپ نے خاندانی زندگی کے بارے میں ڈسکشن نہیں کی، جب آپ نے خاندانی زندگی کے بارے میں جانا نہیں، تو آپ جج نہیں کر سکتے کہ اگلا بندہ جس کے ساتھ آپ نے پوری زندگی گزارنی ہے اس کی ڈیمانڈز کیا ہوں گی آگے۔ جب
بائبل کے مطابق آپ بچوں کی اصلاح کریں گے تو ان کے ذہن میں یہ پہلے سے باتیں ہوں گی, وہ پہلے سے ان باتوں کو کلیئر کریں گے. جب آج کل تو بڑا آسان ہے نا, فون پہ آپ بات کر سکتے ہیں. جی. پہلے تو ملاقات کرنا مشکل تھا تو فیانسی سے بات نہیں کر سکتے تھے, اب تو بڑا آسان ہے. تو فون پہ بات کرتے ہوئے فیملی کی ترجیحات کے بارے میں بات ہو سکتی ہے کہ اس کے بعد جوائنٹ فیملی میں رہنا ٹھیک ہے یا سیپریٹ رہنا ٹھیک ہے. تو ہم مینٹلی پریپیئر ہو سکتے ہیں, آپ کے پیرنٹس کے ساتھ آپ بات کر سکتے ہیں اس بارے میں. جوائنٹ فیملی اور سیپریٹ فیملی, اگر آپ خوش ہیں, دیکھیں مین مقصد ہے خوشی. جیسے پولس رسول کہتے ہیں میں تم سے کہتا ہوں خوش رہو. تو مسیحی زندگی میں خوشی کی بڑی اہمیت ہے. مسیح یسوع نے جب اپنی زمینی خدمت کا آغاز کیا, جب تعلیمات دی, تو مبارکبادیوں سے شروع کرتے ہیں, خوشحالیوں سے شروع کرتے ہیں. اگر آپ خوش ہیں خاندانی زندگی میں, اٹس فائن. اگر آپ سیپریٹ رہتے ہیں اور اس سے آپ کے پیرنٹس بھی خوش ہیں, آپ کی وائف بھی خوش ہے, اگین اٹ از فائن. وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی کام سے خوشی ملتی ہے, بہت سارے پیرنٹس ہیں جن کا لاجک یہی ہے کہ وہ الگ کر دیتے ہیں. جب شادی ہوتی ہے وہ بیٹے کو اس کے اپنی ڈیوٹیز کو سمجھانے کے لیے اس کو الگ کر دیتے ہیں, سیپریٹ کر دیتے ہیں, اور یہ ایک اچھی بات ہے. کئی لوگ اس سے بڑا سبق سیکھتے ہیں. تو اگر لوگ پہلے سے ان باتوں کو سمجھنا شروع کریں, ایک دوسرے کے ساتھ صرف جسمانی تعلق کے علاوہ روحانی تعلق کو اور اپنے نفسیات کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا شروع کریں, تو وہ پہلے سے اس نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں. اس کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ پھر بھی کوئی فیصلہ آخری نہیں ہوتا. آپ سوچتے ہیں کہ میں جوائنٹ فیملی میں رہوں گا, لیکن آپ کی لوگوں کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ٹھیک نہیں ہوتی, تو حنان بھائی چرچز بھی تو سیپریٹ ہو جاتے ہیں. چرچز بھی تو سیپریٹ ہو جاتے ہیں. جب مسیح یسوع نے 12 شاگردوں کو سکھایا تو سارے 12 کے 12 اکٹھے تو نہیں رہے. مسیح یسوع نے ان کو الگ الگ 2 کر کے خدمت کے لیے بھیجا. وہ 2 ایک دوسرے کے لیے انتہائی امپورٹنٹ تھے. اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے, اہم ہے. ان کی پہلی پرائرٹی بیوی کی پہلی خاوند اور خاوند کی پہلی بیوی ہے. سو اگر پھر بھی پیرنٹس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی تو ایک مناسب طریقے سے, ایک سمجھدار طریقے سے سیپریشن کی جا سکتی ہے پیرنٹس سے. لیکن اگر پیرنٹس بیمار ہیں, اگر پیرنٹس کی خدمت کرنی ہے, تو یہ بیوی کا اپنے خاوند کی مدد کرنا اس مناسبت سے یا اس تعلق سے انتہائی اہم ہے. ضروری ہے کہ وہ اس کو سکھائے. اب یہاں پر بیویاں کیوں نہیں سیکھتی؟ اکثر لوگوں میں لڑائی ہوتی ہے اور وہ اس اعتبار سے نہیں سیکھتی. اس کی وجہ یہ ہے درمیانی کوئی نہیں ہے. ریلیشن جب خود بنایا ہے تو درمیان میں کوئی سمجھانے کے لیے نہیں ہے, نصیحت دینے کے لیے نہیں ہے. اگر درمیانی چرچ کو بنایا جاتا, اگر پاسٹر کاؤنسلنگ کر رہا ہوتا, جب ان دونوں کی منگنی تھی اس وقت پاسٹر کاؤنسلنگ کر رہا ہوتا, تو اب یہاں پر چرچ انٹروین کر سکتا ہے. پاسٹر یہاں پر آ کر انٹرفیرنس کر سکتا ہے. پاسٹر آ کر سکھا سکتا ہے کہ آپ لوگوں کی زندگی کا کہ یہ جو ایک بڑا فیز جا رہا ہے, اس میں آپ کے خاوند کو اس کام میں آپ کی مدد کی ضرورت ہے. تو میں نے اسی لیے کہا یہ اہم ٹاپک ہے, انتہائی زبردست اور اسٹرانگ ٹاپک ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں جب تک چرچ انوالو نہیں ہوگا لوگوں کی مسیحی زندگیاں خراب ہوتی جائیں گی, کیونکہ ابلیس انوالو ہو رہا ہے. کیونکہ جو ڈیسیجن میکر ہوگا وہ کلچر ہوگا, یا جو اس شخص نے, جیسے آپ نے پہلے بات کی, دوستوں سے پوچھے گا یا پوچھے گی, سہیلیوں سے, تو جو انفارمیشن انہوں نے وہاں سے لی ہوگی ان کے فیصلوں کا وہ حصہ ہوگی. اور اگر وہ پاسبان سے, کلام سے, کونسلر سے, یعنی پاسبان کونسلر سے بائبلی معلومات کے ذریعے اپنے فیصلوں کو وہ سامنے لاتے ہیں, تو نتائج جو ہیں وہی ہوں گے جو بائبلی ہونے چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ دیکھیں آدم اور حوا کے درمیان ریلیشن کا درمیانی کون تھا؟ خدا. اگر جو پیدائش کا حوالہ ہم نے پڑھا, پیدائش 2 باب, اور اس کی اگر 22 سے 24 آیت کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو آدم نے کہا کہ یہ ناری کہلائے گی کیونکہ نر سے نکالی گئی ہے. اور اس سے آگے اگر آپ بیان پڑھتے ہیں نا کہ وہاں پر لکھا ہے کہ یہ اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا, وہ ایسا لگتا ہے جیسے آدم کہہ رہا ہے. لیکن اگر متی کی انجیل میں آپ چلے جائیں تو یسوع مسیح یہی بیان کہتے ہیں, اور کہتے ہیں خدا نے یہ کہا تھا. تو بیسیکلی درمیانی کون تھا ان کا؟ خدا تھا. پاسٹر سروش, میں یہاں پر چاہتا ہوں آپ ایک اہم سوال پہ گفتگو کرتے ہوئے پلیز کلوزنگ سٹیٹمنٹ کی طرف آئیے. ہم نے جو شروع میں حوالہ پڑھا تھا وہ ذہن میں رکھتے ہوئے, لیکن سوال یہ ہے کہ ماں باپ کے لیے یہ حقیقت ہضم کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ ان کے بیٹے کی شادی ہوئی ہے, اب اس کی پرائیورٹی
اس کی ترجیح تبدیل ہو گئی ہے. تو اب جب وہ پہلی ترجیح بیوی کو دے گا، چونکہ پہلے وہ نہیں تھی تو ترجیح ماں باپ تھے، اب جب وہ پہلی ترجیح بیوی کو دے گا تو ماں کے لیے یا باپ کے لیے یا بہن بھائیوں کے لیے بعض اوقات یہ ہضم کرنا مشکل ہے کہ بدل گیا ہے. یہ ایسا کیوں رویہ کر رہے ہیں؟ ہم نے اس کی شادی کروائی ہے، ہم نے اتنے سارے تام جھام کیے ہیں، ہم نے یہ کیا اس کے لیے، وہ کیا، ساری عمر یہ کرتے ہیں، اور اب شادی ہو گئی ہے اور یہ بدل گیا ہے. بالکل ایسے ہی. تو ماں باپ کو کس حد تک سمجھنا چاہیے یا کیا کہنا چاہیں گے اس اہم نقطہ کے بارے میں کہ ماں باپ یہ کریں یا یہ نہ کریں، یا انہیں کیا سمجھنا چاہیے اس پر؟ دیکھیں، ہماری ہر چیز کے بارے میں جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا، وہ اس انفارمیشن سے بنتی ہے جو ہمارے ارد گرد فلوٹ کر رہی ہوتی ہے. وہ انفارمیشن آپ کو آپ کی فیملی سے ملتی ہے، وہ آپ کو آپ کے انسٹیٹیوٹ سے ملتی ہے، وہ آپ کو آپ کے چرچ سے ملتی ہے. اگر کوئی انسان چرچ نہیں جاتا، اس نے کبھی یہ آیت نہیں سنی کہ آدمی اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور بیوی سے ملا رہے گا، اس کے لیے اس بات کو ہضم کرنا بڑا مشکل ہے. اگر کسی شخص کے گھر پہ یہ بات نہیں ہوتی، کس شخص کے گھر پہ یہ بات نہیں ہوگی جس کے بڑے بزرگ کلام نہیں پڑھتے، جس کے بڑے بزرگ دعا نہیں کرتے، وہ بچوں کو نہیں سکھاتے. جب وہ بڑے ہوتے جائیں گے ایسے انسان اور انہوں نے بائبل کی تعلیم حاصل نہیں کی، ان کے لیے ان باتوں کو ہضم کرنا انتہائی مشکل ہوگا. اور ایکچولی ایسا ہی ہے. آپ دیکھیں، جو لوگ چرچ کے ساتھ منسلک ہیں، جو ان باتوں کو سیکھتے ہیں، جو میچور چرچز ان باتوں کا پرچار کرتے ہیں، وہاں لوگ ان باتوں کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ اگر میری بہو، اگر میرا بیٹا یہ چاہتا ہے کہ وہ سیپریٹ اپنی زندگی کو خوشحال رکھیں یا وہ سیپریٹ ہو کے ترقی کی طرف کام کریں، وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ لکھا ہے. بالکل. پر جو لوگ چرچ کے ساتھ منسلک نہیں ہیں، ان کے لیے اس بات کو ہضم کرنا، آپ کی بات بالکل درست ہے، بہت مشکل ہے. بلکہ میں یوں کہوں گا کہ ان کے لیے یہ ٹارچر ہے. وہ اسے ٹارچر سمجھتے ہیں. ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے، ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے. تو بیسیکلی دیکھیں، زمانہ بدل رہا ہے. جو جنریشن ہے یہ بڑی تیزی سے ایوالو ہو رہی ہے، گرو کر رہی ہے، یہ چینج ہو رہی ہے. اس میں بہت ساری چیزیں چینج ہو رہی ہیں، ڈیولپ ہو رہی ہیں. تو اب ہمیں مسیحی اعتبار سے زندگی گزارنے کے لیے پہلے سے زیادہ میں یوں کہوں گا سرگرم ہونے کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنے بچوں کو مسیحی تعلیم نہیں سکھائیں گے تو یہ ایکسیپٹیبلٹی بڑی کم ہوتی جائے گی. پیرنٹس کے ساتھ بچوں کی دوری اتنی زیادہ ہوتی جا رہی ہے کہ انہیں کسی آیت کو غلط طریقے سے سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ ماں باپ سے ویسے ہی جدا ہوتے جا رہے ہیں. اس معاملے میں اب دیکھیں، جو بیوی آئی ہے، ان کے بیٹے کی ایک لڑکی کے ساتھ شادی ہوئی، یعنی وہ بیوی گھر میں لایا. اب وہ کچھ نہ بھی بولے، کچھ نہ بھی کرے، صرف اس سٹیٹمنٹ کی وجہ سے وہ ولن بن جاتی ہے کہ منڈا ساڈا بدل گیا ہے. کیوں بدل گیا؟ کیونکہ اب اس کی شادی ہو گئی ہے، ایک نیا لائف پارٹنر اس کا جو ہے وہ بنا ہے، اور اس کے آنے سے یہ بدل گیا. اس سے اس خاتون کے، یعنی اس شخص کی بیوی کے جو تاثرات ہیں، جو مینٹل لیول ہے، جو بیہیویئر ہے، اس کے گھر والوں کو لے کر تبدیل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے، اگر تو عورت اپنی ڈیوٹی کو بائبل کے مطابق سمجھے کہ وہ اپنے شوہر کی پرائم اور بہترین مددگار ہے. اب اس کے خاوند کو اگر اپنے پیرنٹس کی خدمت کرنا ہے تو مدد کسے کرنی چاہیے؟ اس کی بیوی کو کرنی چاہیے. اگر وہ اپنی ڈیوٹی کو سمجھتی ہے تو جھگڑا ہوگا؟ نہیں ہوگا. اب پیرنٹس اگر بائبل کو پڑھتے ہیں اور انہیں پتا ہے کہ بائبل میں خدا نے خود کہا ہے کہ شادی کے بعد اس کی پہلی پرائرٹی اس کی بیوی ہے، اور وہ اپنے بیٹے کو اس کی پرائرٹی یعنی اس کی ڈیوٹی نبھانے میں مدد کرتے ہیں، تو جھگڑا ہوگا؟ نہیں ہوگا. جب لوگ بائبل کی تعلیم کو سمجھ کے خاندانی زندگی کو تشکیل دیں گے تو یہ جھگڑے نہیں ہوں گے. پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ ماں کیوں چھیننا چاہتی ہے بچے کو؟ کیونکہ وہ ابھی بھی اسے ویسا ہی چاہتی ہے جیسا وہ سنگل تھا، پر اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب وہ سنگل نہیں ہے. جو لڑکی آتی ہے، لڑکی کو یہ لگتا ہے کہ جا کے میں ٹیک اوور کر لوں ہر چیز کے اوپر، اب یہ صرف میرا ہے. وہ صرف اس کا نہیں ہے، وہ کسی کا بیٹا بھی ہے، بالکل وہ کسی کا بھائی بھی ہے. تو اس کی اور بھی ڈیوٹیز ہیں، اور اسے یہ سمجھنا ہے کہ اس کی ڈیوٹیز میں پرفارم کرنے کے لیے میں برابر کی شریک ہوں، میں اس کی شریک حیات ہوں، مجھے یہ ڈیوٹی سب میری بھی ہیں. بالکل. اچھا، اس میں ایک اور چیز آپ یاد رکھیے، لڑکے کو بھی یہ کرنا چاہیے. ہمارے ہاں سسرال کو دبا کے رکھنے کا ایک رواج ہے کہ
मुंडे वाले ने मुंडे वाले ने थे, कुड़ी वाले ने। तो लड़के को भी इस बात को याद रखना चाहिए कि लड़की के घर वाले जो हैं उनकी भी ड्यू रिस्पेक्ट है, और जब उनकी रिस्पेक्ट की बारी आए तो उन्हें भी इसका ख्याल रखना चाहिए। और जब लड़की के घर की बात आती है या लड़के के घर की बात आती है तो दोनों को इस बात को म्यूचुअली अंडरस्टैंड करना चाहिए। मतलब मैं आपको एक बड़ी आसान सी बात बताता हूँ, मेरे घर में इस हवाले से हमने ड्यूटीज़ ऑब्वियसली चाय बनाना, खाना लाना वो मेरी वाइफ की ड्यूटी है। तो मैंने पता क्या ड्यूटी ली है, मेरे पेरेंट्स आए या उसके पेरेंट्स आए, मैंने सबसे पहले कहना होता है ये चीज़ लाओ, ये चीज़ लाओ, चाय ले आओ, सर्व करने खाना ले आओ, या कुछ ऐसा ले आओ, या कुछ बाहर से लाने वाला मैं लेके आता हूँ। तो जब हम फ़र्क नहीं करते तो इन मौज़ूआत में आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। लेकिन जब आप कहते हैं कि ये ससुराल वाले इनको दबा के रखना है और ये मेरे माँ बाप हैं इनकी तुमने खिदमत करनी है, तो याद रहे जो आप बो रहे हैं वो आप काटेंगे। अगर लड़का ये तासुर पैदा कर रहा है, वो बैलेंस नहीं बना रहा, जी तो आप उसकी मददगार से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बैलेंस बनाएगी। बिल्कुल ठीक। तो ये ज़िंदगी मुश्किलात ज़रूर हैं इसमें, लेकिन अगर पूरा ख़ानदान एज ए होल मसीही तर्ज को अपना लेता है, कोई एक शख्स अपनाएगा और दूसरा नहीं अपनाएगा तो उनके दरमियान फिर से क्लैशेस होंगे। बिल्कुल ठीक। अगर पूरा ख़ानदान मसीही तर्ज ज़िंदगी को अपनाएगा तो आप देखेंगे क्लैशेस नहीं होंगे, हर चीज़ अपनी जगह पर फिट बैठना शुरू हो जाएगी। हमें आयात की बेहतर समझ आएगी और हमें समझ आएगा कि एक्चुअल में लड़के को शादी के बाद पेरेंट्स को छोड़ना नहीं है, एक्चुअल में उसे पहली प्रायोरिटी अब अपनी बीवी को देनी है। और बीवी को क्योंकि उसकी मददगार है, तो जब वो अपने वालिदैन की खिदमत करे तो बीवी को उसका मावन, उसका मददगार, उसका साथी बनना है। बिल्कुल ठीक। यानी पैदाइश 2:24 जो आयत है उससे मुराद ये ले रहे हैं, जहाँ मैं गलत हूँ प्लीज़ उसको करेक्ट कर दीजिएगा, कि एक मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा, बीवी से मिला रहेगा, और जब बीवी से मिला रहेगा तो उससे मुराद है तरजीहात में तब्दीली आएगी, यानी कि माँ बाप को छोड़कर अलग घर नहीं लेगा। एम आई राइट? उनको छोड़कर बीवी ये इसका हरगिज़ मतलब नहीं है। अगर वो सेपरेट होना चाहते हैं अपनी विल से तो वो हो सकते हैं, मगर ये आयत उन्हें ये नहीं कहती कि आपका सेपरेट होना लाजमी है। बिल्कुल ठीक। यानी इस आयत को जो इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है वो तरीका गलत है। वो तरीका गलत है। इस आयत में ये भी सिखाया गया है कि दोनों जब एक हैं तो जो मर्द की असाइनमेंट थी उस असाइनमेंट में बीवी उसका साथी, उसकी मददगार या मुआवन है। बिल्कुल। यानी वो माँ बाप से पहले मिला रहा था, बीवी आई अब उससे मिला रहेगा, तो अब जब वो माँ बाप की खिदमत करेगा तो जो दोनों मिलके जब खिदमत करेंगे, वाह, तो झगड़े प्रेज गॉड। ये मसीही खानदान है, ये मसीही खानदान है। ये मसीही वाइफ ने अपनी ड्यूटी समझ ली है तो क्यों झगड़ा होगा? जब सास की वो खिदमत करेगी, जैसे बेटा खिदमत कर रहा था वैसे जब वो सास की खिदमत करेगी तो क्यों ये मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम इस आयत को बज़ाहिर पढ़ें जैसे पढ़ते हैं जी ठीक है, तो लगता है कि जुदाई की बात हो रही है जी, अलग करने की बात हो रही है, जबकि यहाँ पे जुड़ने की और जुड़ के फिर खिदमत करने की बात हो रही है। बेशक। प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद की तारीफ हो। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मज़ीद सवाल अगर आपका कोई हो इस टॉपिक से रेलेवेंट या इससे मुतल्लिका ना भी हो, आप हमारे पेज पर, यूट्यूब चैनल पर, व्हाट्सएप नंबर पर, ईमेल पर कहीं भी कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपके सवाल पर आपकी रहनुमाई की जाए, उसका जवाब जो है आप तक पहुंचाया जाए। थैंक यू सो मच पास्टर सरोश, आपके वक्त के लिए एक बार फिर से, और बहुत कमाल की बातें हमने खुदावंद के कलाम में से सीखी हैं। मे गॉड ब्लेस यू मोर। आपकी मिनिस्ट्री को, आपके ख़ानदान को खुदावंद और ज़्यादा बरकत दे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।